یہ واقع امریکی شہر سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الکیٹرز جیل میں 1962 میں پیش آیا تھا۔ وہ جیل جہاں سے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، بلکہ کوشش کرنے والے زیادہ تر افراد پکڑے گئے یا مارے گئے۔ یہ جیل امریکہ کی سب سے زیادہ سیکورٹی والی جیل تھی، مگر حیران کن طور پر جون 1962 کو 3 قیدی فرینک مورس، جان انگلین اور کلیرنس انگلین وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور پھر کبھی ان کا نام و نشان نہیں مل سکا۔ در حقیقت یہ 3 نہیں بلکہ یہ 4 لوگ تھے، مگر چوتھا اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ فرار کی منصوبہ بندی 1961 کے آخر میں بنائی گئی تھی اور کئی ماہ تک وہ چمچوں کے ذریعے دیوار میں سرنگ بناتے رہے۔ انہوں نے چمچوں کی دار کو جیل کی دیواروں پر اس میں جگہ بنائی، جبکہ اپنے کمروں میں کاغذ سے بنی ڈیمیوں کو چھوڑا۔ 12 فٹ کی 2 خاردار تاروں والی دیواروں سے چھلانگ لگا کر شمالی مشرقی کنارے والے حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے 50 رین کوٹ کے مجموعے سے بنے رافٹ کو پھیلایا اور رات 10 بجے گہری دھند میں پانی میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے، جبکہ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام کو بنا دیا گیا، جہاں آج بھی وہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے جہاں سے یہ قیدی فرار ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فرینک مورس ہی اس فرار کے ماسٹر مائنڈ اور بہت زیادہ ذہین انسان تھا، جس کا IQ لیول 133 تھا۔ وہ ڈکیتی کے جرم میں 14 سال قیدی کی سزا پر اس جیل میں آیا تھا، جبکہ جان اور کلیرنس انگلینڈ دونوں بھائی تھے، وہ بھی ڈکیتوں پر 15 اور 10 سال سے قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ در حقیقت جیل سے فرار ہونا تو ایسا خاص نہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ دہائیوں سے تاریخ دانوں کے ذہنوں کو چکرا رہا ہے۔ ان مفرور قیدیوں کو پھر کبھی تلاش نہیں کیا جا سکا، بلکہ کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا، جس کے باعث متعدد افراد حیران ہیں کہ سان فرانسسکو کے متلاطم پانیوں میں ڈوب کر گم ہو گئے یا زندہ کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ لگ بھگ 6 دہائیوں تک امریکی تفتیش کاروں نے ان خوش قسمت بدقسمت قیدیوں کے فرار کے نتیجے پر خاموشی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ FBI نے 1979 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کیا کہ یہ قیدی پانی میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، مگر US مارشل سروس نے تاحال ان مفرور قیدیوں کو مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ ان کے حوالے سے نئے واقعاتی شواہد بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ جب فرار کے بعد اگلے دن ان کی تلاش شروع ہوئی تو رین کوٹ رافٹ کے باقیات اور فیڈلز کو اینجل آئی لینڈ میں دریافت کیا گیا، جو الکیٹرز کے شمالی میں 2 میل دور تھا، جبکہ ایک پلاسٹک بیگ کو بھی دریافت کیا گیا جس میں انگلینڈ برادران کا ذاتی سامان تھا، جس کے بعد حکام کا ماننا تھا کہ وہ تینوں ڈوب گئے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کیجیے۔